بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج کے سیشن میں اور اس ایک نئے کورس کا آغاز ہم کر رہے ہیں جس میں ہم ایڈوانس آئی ٹی آفس جس کو کہتے ہیں نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایڈوانس آئی ٹی آفس کیا ہے، اس کی کیا افادیت ہے اور کیوں کرنا چاہیے، اس کا پرپز کیا ہے، اس کو ذرا پہلے سمجھ لیتے ہیں، پھر جا کر اس کو کام کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کمپیوٹر کی انوالومنٹ، کمپیوٹر کا استعمال کس کس فیلڈ میں ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ کمپیوٹر کا استعمال کس کس فیلڈ میں ہے، تب جا کر ہمیں اس کورس کی فائدہ سمجھ آئے گا۔ تو اگر ہم نظر دوڑائیں اور اپنا ذہن کو ذرا سرکولیٹ کریں تو ہمیں پتہ چلے گا یار کوئی ایسی فیلڈ خالی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں کمپیوٹر ہے۔ ایسے بتائیں ہے کہ نہیں؟ چاہے میں پڑھ رہا ہوں گا، ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں گا تو ظاہری بات ہے وہاں بھی مجھے لکھائی پڑھائی کرنی ہے تو کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے۔ اگر میں کوئی بینک میں ہوں تو وہاں کھاتے شاتے مینٹین ہوتے ہیں تو وہاں بھی کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے۔ آرمی میں ہوں تو وہاں بھی کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے۔ ماڈلنگ میں ہوں تو وہاں بھی کمپیوٹر کا استعمال کرنا ہے۔ حتیٰ کسی شعبے میں کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ کمپیوٹر نہ ہو، کمپیوٹر ہوتا ہے۔ اس مشین سے مجھے پالا پڑتا ہے۔ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا جی میں تو ڈاکٹر ہوں، میرے کو کمپیوٹر نہیں پڑھنا چاہیے، میں تو انجینئر ہوں تو مجھے تو کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، میں تو آرکیٹیکٹ ہوں تو مجھے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے، یا میں گرافک ڈیزائنر ہوں تو مجھے کمپیوٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کہنا بھی جائز نہیں ہے، حق نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں جی میں نے آئی سی ایس کر لیا لہٰذا وہ بھی مجھے مطلب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کچھ کورس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک لا حاصل سوالات ہیں یا ایسے فضول سوالات ہیں۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کمپیوٹر جب کہ ہر فیلڈ میں اس کا استعمال ہے تو پھر کیا کروں میں؟ مجھے کمپیوٹر سیکھنا چاہیے، مجھے اس مشین سے پالا پڑھنا ہے اور ہر جگہ پڑھنا ہے۔ آج اگر میں اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے اسٹوڈنٹ کے طور پہ پالا پڑھنا ہے، اگر کل میری کوئی جاب ہو جاتی ہے تو مجھے جاب کے طور پہ پالا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو ایڈوانٹیج کس کو ملے گا؟ ٹھیک ہے، جس کے پاس کمپیوٹر نالج ہوگا۔ اسٹوڈنٹ ہوگا تو اسائنمنٹ بنا پائے گا، ٹاسک بنا پائے گا، اور جابین ہوگا تو جاب کے ٹاسک کر پائے گا۔ اگر جاب نہیں کرنا چاہتا، ذاتی کوئی بزنس کرنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے کرے، وہ بھی اس پہ بھی اسے کمپیوٹر کا فائدہ اس کو ملے گا تاکہ کمپیوٹر سے کلیئر ہوگی بات۔ سو یہ مشین اب دوسرا سوال یہ ہے کہ انسان اتنا لائق فائق ہے جس نے یہ مشینیں بنائی ہیں، انسان ہے نا، انسان نے بنائی ہے نا، تو جس نے یہ مشینیں بنائی، انسان اتنا ذہین فتین ہے، لائق فائق ہے، تو مشینوں کا سہارا کیوں لیتا ہے یا مشین سے کام کیوں لیتا ہے نا کہ بھئی میں انسان ہوں، میں اس سے زیادہ ایفرٹ، اس سے زیادہ ذہین ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر میں اس مشین کا سہارا کیوں لوں؟ یا ایون چلو ایک سادہ سا سوال، مجھے تو میتھ آتی ہے، جمع نفی نہیں آتی ہے، کیلکولیٹر کیوں اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں؟ ٹھیک ہے، جمع نفی نہیں آتی، میں میٹرک، انٹر، ایف اے، بی اے، پی ایچ ڈی تک پہنچ گیا ہوں، ٹھیک ہے، اور جمع نفی بھی میں جانتا ہوں اور روٹین کا کام ہے جمع نفی، لیکن کیلکولیٹر کیوں اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں؟ کیلکولیٹر کیوں اٹھا کے بیٹھتا ہوں یا کمپیوٹر مشین سے کیوں کام لیتا ہوں؟ اس کا پہلا اور بنیادی ہدف یہ ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ایکوریسی، کنسسٹنسی، ٹائم سیونگ کیسے ہوگی۔ فوکس نہیں ہے میرا، میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرا ذہن کچھ اور سوچ رہا ہوتا ہے، میں دیکھ کچھ اور رہا ہوتا ہوں، اب میں بول رہا ہوں تو میری توجہ کچھ اور ہے، میں بول کچھ اور رہا ہوں، ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا 100% فوکس ہوں میں؟ اگر میں 100% فوکس نہیں ہوں تو مجھے کوئی ایسی مشین چاہیے جو 100% فوکس ہو، جسے چائے نہ پینی ہو، جسے خوشی غمی، احساس، ایموشن یا اس طرح کے اسے اثرات نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایسی مشین چاہیے۔ اگر 2-4 ویلیو ہوتی کہ جی میں ہاتھ پہ انگلیوں پہ کیلکولیٹ کر لوں گا، 500 ویلیوز ہوں، 5000 ویلیوز ہوں، 5 لاکھ ویلیوز ہوں، چھوٹی ویلیو بڑی ویلیوز ہوں، تو ایسی کیلکولیشن کے لیے مجھے ویسی مشین چاہیے جو تھکے نہ، جو بور نہ ہو، جسے چائے کا بہانہ نہ ہو، جسے کوئی اور بہانہ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو میرا ٹاسک چاہے 1 سٹیٹمنٹ ہے یا 1 کروڑ سٹیٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ کر کے ہی رکے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اسی لیے انسان کو مشین کا سہارا لینا پڑتا ہے تاکہ 100% فوکس ہو کر کے کام لے اور 100% ایکوریٹ کام لے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اب ہم جس بھی ڈومین سے ہیں یا آپ جس بھی ڈومین سے سیکھنے آئے ہیں تو آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک ایسی مشین کو سیکھنے جا رہے ہیں جس سے ہم صحیح درست ایکوریٹ
فوکس ہو کر کنسنٹریشن ہو کر کام لے سکتے ہیں۔ کلیئر ہوگی بات، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، اب کس قسم کا کام ہم لے سکتے ہیں یا کس طرح کا کام یہ مشین کرتی ہے؟ تو کہا جاتا ہے جی ایک مشین ہر طرح کا کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس مشین میں ٹیکسٹ یعنی ڈیٹا کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، چاہے وہ ABC کی فارم میں ہو چاہے 1 2 3 کی فارم میں ہو۔ اس مشین میں آڈیو کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، اس مشین میں ویڈیو کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، اس مشین میں پکچرز کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے، ساؤنڈز کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو ہر وہ چیز، ہر قسم کا ڈیٹا جو میرے گرد و نواح میں استعمال ہو رہا ہے وہ اس مشین میں پروسیس ہو جاتا ہے، اور اس مشین سے اسے رزلٹ اورینٹڈ بھی ہے، رزلٹ بھی ہم جنریٹ کر سکتے ہیں۔ جب یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں یعنی اس مشین کی مدد سے، تو اسی لیے کمپیوٹر مشین کو ہمیں سیکھنا چاہیے اور سیکھنے آئے بیٹھے ہیں۔ کلیئر ہو گئی بات، یہ سمجھ آ گئی؟ یہ لٹل بٹ انٹروڈکشن تھا کہ انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس، یہ ہمیں مشین کمپیوٹر سے پالا پڑا ہے، تو ہمیں اس چیز میں سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیوں ہم اس کے ساتھ ریلیٹ ہو رہے ہیں۔ اگلا ہدف یہ ہے کہ کورس کنٹینٹ، اس پورے کورس میں ہم کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے، یہ پورا کورس کیسے چلے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے ریکارڈنگ کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں اور فزیکل لیکچر بھی ہیں، تو جنہوں نے گھر میں بیٹھ کے بھی پڑھنا ہے وہ آن لائن بھی رجسٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ ہے فزیکل لیکچر بھی لے سکتے ہیں اور ریکارڈڈ لیکچر بھی۔ یہ تسلسل رہے گا، اس میں ہم جو جو چیزیں کریں گے اس کو میں ادھر نوٹ ڈاؤن کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا ہمارا ہوگا کہ آپ کی ٹائپنگ سکلز کو بہتر کیا جائے، ٹھیک ہے، ٹائپنگ سکلز کو بہتر کیا جائے آپ کی، اور آپ کی جو ہے نا ونڈو بیسک سیٹنگز کرائی جائیں، ونڈوز بیسک سیٹنگز۔ ونڈوز بیسک سیٹنگ سے کیا مراد ہے؟ مطلب میں اپنا کمپیوٹر کا ڈیسک ٹاپ چینج کر سکتا ہوں، تھیم چینج کر سکتا ہوں، کی بورڈ ماؤس کی سیٹنگ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، فائل اینڈ فولڈر مینجمنٹ کیا ہوتی ہے، فائلوں کے نام کیسے رکھوں گا، فائل ڈیلیٹ کیسے ہوتی ہے، ری نیم کیسے ہوتی ہے، فائلیں کہاں سیو کی جائیں پراپرلی کیسے ہوتا ہے، شارٹ کٹ کیا ہوتے ہیں، فولڈر کیا ہوتے ہیں، ڈرائیوز کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو کتنی قسم کے فائلز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پریکٹیکلی اپنے کمپیوٹر کو ڈیل کرنا آنا چاہیے کہ میں کس طرح سے اسے مینیج کر سکتا ہوں۔ کیونکہ دفتر میں جب میں جاب کرنے جاؤں گا تو مجھے پتہ ہوگا یار میرا یہ ٹاسک ہے اس فولڈر میں پڑا ہے، میرا فلانا ٹاسک اس فولڈر میں پڑا ہے، میری ویڈیوز، پیجز، پکچرز وغیرہ وغیرہ ایک الگ الگ فولڈر میں پڑے ہیں، اور پھر اس سے میں صحیح مینیج کام کر سکوں گا۔ تو یہ سارا کام ہم اس میں سیکھیں گے ونڈو بیسک سیٹنگ میں، اور اس کے بعد ہم ایک ٹول سیکھیں گے MS ورڈ، ٹھیک ہے، اسے ورڈ پروسیسر بھی کہا جاتا ہے اور MS ورڈ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب MS مطلب مائکروسافٹ ورڈ جو ہے یہ جیسے لفظ کی بات ہوتی ہے ورڈ کی تو اس سے ہے، یعنی اگر آپ، تو ہم نے کرنا ہے اسپریڈ شیٹ اور ایکسل کا کام کرنا ہے۔ ایکسل اور اسپریڈ شیٹ جیسے میں نے کہا کہ چھوٹے کاروبار ہو یا بڑا کاروبار ہو، ہم نے کیلکولیشن کرنی ہے، جمع نفی وغیرہ کرنی ہے، تو ہم اس سافٹ ویئر کے اوپر کریں گے، چھوٹے چھوٹے بل بھی بنائیں گے اور کچھ نئے کام بھی کریں گے کیلکولیشن کے، تو فارمولے لگائیں گے، فنکشن لگائیں گے، وہ اس کے اوپر لگائیں گے۔ اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے وہ ہے MS پاور پوائنٹ۔ MS پاور پوائنٹ، پاور پوائنٹ اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے ورڈ ایکسل ورڈ پہ کام کیا، ڈاکومنٹیشن کی، لیٹر ٹائپنگ وغیرہ کی، ادھر رکھ لیے، ایکسل پہ کام کیا، کیلکولیشن کی، حساب کتاب کیا، وہاں رکھ دیا۔ پاور پوائنٹ ہوتا ہے پریزنٹیشن کے لیے، دکھانے کے لیے، عوام کو، آڈینس کو، باس کو، بڑے چھوٹے کو، پیرنٹس کو، کسی کو بھی آپ ڈیٹا دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں آپ ادھر مختلف چینلوں پہ سلائیڈیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی موبائل کی پروموشن ہے، کوئی پیکج کی پروموشن ہے تو ایک سلائیڈیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک سلائیڈ آ رہی ہوتی ہے، وہ بندہ جو ہے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، ساتھ تصویر بھی ہوتی ہے، پھر وہ جاتی ہے، پھر دوسری سلائیڈ آ جاتی ہے، جس طرح آج کل کالج کے ایڈمیشنز کے اوپر بھی سلائیڈیں بنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سلسلہ کار یہاں بنتا ہے پاور پوائنٹ پہ۔ ان سلائیڈوں کا ہدف کیا ہے کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آڈینس تک اپنا میسج چلا جائے۔ آپ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بناتے ہیں، وہ سلائیڈیں بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح مطلب کچھ پڑھانا ہوتا ہے ٹیچروں نے تو وہ بھی سلائیڈیں بنا کے چلاتے رہتے ہیں۔ یونیورسٹی کا جو کلچر ہے وہ پڑھانے کا وہ سلائیڈوں کے اوپر ہوتا ہے کہ پروجیکٹر میں سلائیڈ لگائی ہوئی چلاتے رہے اسے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا ہم ادھر سیکھیں گے، سمجھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے، آخر میں کچھ انٹرنیٹ کو استعمال کرنا سیکھیں گے کہ انٹرنیٹ سے ہمیں کیا کام لینا ہے۔ انٹرنیٹ سرفنگ اسے کہہ لیں کہ انٹرنیٹ سرفنگ ایک ٹاپک ہوگا جس کے اوپر ہم
گوگل پہ سرچ کرنا، ای میل بنانا، جی میل بنانا اور اکاؤنٹس بنانا، جاب کے لیے اپلائی کرنا، ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا، کسی چیز کو سرچ کرنا ہے ایڈمیشن وغیرہ اور باقی ڈیٹیل. تو اس کو ہم ذرا اس پہ کر کے دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے ہوگا. ٹھیک ہے. اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں تھوڑا سا انٹرنیٹ سرفنگ بھی آئے گی کہ ہم نے جو ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ پہ کام کیا اور ہمیں کہا جاتا ہے جی اس کی ای میل کر دو، یہ فلانے باس کو سینڈ کر دو، اس کو یہ کر دو، تو وہ تھوڑا انٹرنیٹ کے سارے چیزیں بھی ہمیں پتہ ہوں گی، تو اس سے ہم اس سارے معاملے کو سیکھ سکیں گے. تو یہ بریف انٹروڈکشن تھا اس پورے کورس کا، آئی ٹی آفس کا، جو ہم نے سیکھا سمجھا، تو اسی کو ہم لے کے چلنا ہے سارا. تو اس میں یہ ساری چیزیں 2 سے 2.5 مہینے میں کور ہوں گی. اب ریگولرلی ہم پہلا ٹاپک جو ہے اسٹارٹ کریں گے. ٹائپنگ تھوڑی سی اسکل آپ کو کل سے بتا دی جاتی ہے کہ ٹائپنگ کیسے ہوگی، وہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے. لیکن ہم کچھ ونڈوز کی بیسک سیٹنگ پہ بات کریں گے 2-4 دن یا ہفتہ ایک. ٹھیک ہے. اور پھر ہفتے ایک اس کو ہم 8-10 دن ورڈ کو دیں گے، پھر 8-10 دن ایکسل کو دیں گے، 8-10 دن پاور پوائنٹ کو. تو یہ میکسیمم 1.5 سے 2 ماہ کے اندر ہم اس کو کور کر لیں گے. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں جی. وہ تو میں آپ کو کر دوں گا. ٹھیک ہے. ہاں بیٹا ٹھیک ہے، کلیئر ہے. چلیں آج کے ساتھ اس کے ساتھ ہی اس کا سیشن کرتے ہیں آف، تاکہ اس کو ہم جو ہے ریگولرلی ایک لیکچر ہوتا رہے گا آپ کا، اس کو ہم کریں گے. شکریہ جناب. اللہ حافظ.